کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اور سرکار کے جسم اطہر کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی. ہمارے جسموں پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے لیکن حضور کے جسم اطہر پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی. امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا مقدس، اتنا صاف و معطر ہوتا تھا کہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اس لیے کہ مکھی گندی چیزوں پہ بیٹھتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ گندگی حضور سے دور ہے. ارے جہاں سرکار آ جائے وہاں سے گندگیاں بھاگ جاتی ہے. حضور کی آل کا خود ہی عالم ہے تو آقا کا کیا ہوگا کہ حالت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا. تو جن کا گھرانہ نورانی ہو وہ خود منبع نور ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی دیکھی گئی، حالانکہ آپ بہت جسم اطہر کے اعتبار سے میٹھے تھے. یعنی آپ کی صفات جو تھی، آپ کی جو تھی مٹھاس تھی آپ میں. یعنی انسان کے جسم میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے نا، کسی کا اگر آپ بدن چاٹے، بچے کو آپ پیار کرتے عام طور پہ دیکھا ہے تو کھارا پن ہوتا ہے ہمارے جسم میں پسینے کی وجہ سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں نمکین پنا نہیں تھا. امام قسطلانی فرماتے مٹھاس تھی مگر اس کے باوجود مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکھیاں حاضر ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک مکھی حاضر ہوئی اور حضور کے ارد گرد بھن بھنا رہی ہے. صحابہ نے سمجھا یہ بھن بنا رہی ہے تو بھگانا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھ پر درود و سلام بھیج رہی ہے. پھر آپ نے اس مکھی سے کچھ گفتگو کی اور کچھ الگ زبان میں. ظاہر ہے مکھیوں کی زبان اور ہماری زبان میں تو فرق ہے. صحابہ اس زبان کو نہیں سمجھ سکے. عرض کیا اللہ کے نبی یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا میں نے اس سے سوال کیا کہ جب تم شہد چوستی ہو، پھولوں کو چوستی ہو اور اپنے چھتوں میں آ کے شہد جمع کرتی ہو تو یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو مکھی کہتی ہے اللہ کے نبی ہمارے شہد میں مٹھاس نہیں ہوتی، مٹھاس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہم پھول چوستی ہے اور اپنے چھتوں کی طرف آتی ہے تو آپ پر درود بھیجتی ہے، وہ درود کی برکت سے اللہ ہمارے شہدوں میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. تو حضور کا ذکر سے مٹھاس آ جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب اتنا میٹھا ہے تو حضور کی ذات کتنی میٹھی ہوں گی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سرافہ کتنا نمایاں ہوگا. تو بہرحال اسی شعر پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اعلی حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وما علینا الا البلاغ المبین.